الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ وبارک وسلم۔ دوستو، شعبان المعظم انتہائی خاص مہینہ ہے۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دوسری اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ شعبان المعظم میں بڑی ہستیاں تشریف لائیں، جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت غازی عباس علمدار آپ اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، اور دیگر ہستیاں اس ماہ میں اس دنیا میں تشریف لائیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس مبارک مہینے کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں، اس لیے میں شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، جو 15ویں شب ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے نام فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اللہ تعالیٰ اسرائیل کے حوالے کرے تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو غروب آفتاب سے لے کر صبح سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ بار بار اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا تاکہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی تلاش میں تاکہ اس کی جھولی کو بھر دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جلوہ فروز ہوتا ہے اور خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی، اس رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرو، اور لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم روایتی طور پر ایسا کرتے تو ہیں، ہر شعبان المعظم کی جب 15ویں شب آتی ہے ہم ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، یہ ہمارا ایک معمول بنا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم دل سے نہیں مانگتے۔ جیسا کہ ابھی پچھلے سال 2020 میں جب کرونا وائرس آیا، ہم لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا شروع کر دیا، معافیاں مانگنی شروع کر دی، اذانیں دینا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے معافی مانگنا شروع کر دی، لیکن دل سے نہیں مانگی۔ جب کرونا وائرس کا زور کم ہوا، پھر وہی بات، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی دھوکے، اللہ کے ساتھ بھی، اس کے رسول کے ساتھ بھی، اس کے بندوں کے ساتھ بھی۔ اسی طرح ہم معمول میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں،
پھر جب جان پر پڑتی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں نکل پڑتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جب وقت گزرتا ہے پھر وہی ہماری باتیں ہوتی ہیں، پھر وہی ہمارے کام ہوتے ہیں، وہی جھوٹ ہوتے ہیں، وہی دھوکے ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہوتا ہے جو ہم معمول کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایسا شاید نہ چلے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان کیا باہر کے لوگ بھی بلکہ پوری دنیا تقریباً اللہ کے عذاب میں جکڑی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کسی انسان کا کیا ہوا ہے، تو میں یہ بتانا چاہوں گا چلے ایسا ہی کر لیتے ہیں، یہ کسی انسان کا کیا ہوا ہے، یہ عمل کسی انسان کا ہے، کرونا وائرس بنانا، یہ وائرس کسی انسان نے تخلیق کیا ہے۔ لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے یہ عالم اسباب ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک سبب کے تحت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں یہ جو عذاب ہے نا، اگر کسی انسان نے تخلیق کیا تو وہ ایک سبب ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ معافی مانگنی ہوگی، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ جھکنا ہوگا، اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ آج بس 2-4 دن کے بعد 15ویں شب ہے، جب اللہ کریم فرشتوں کو نام دے گا کہ اس کا نام کاٹ دیا جائے کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں، اب اس نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ سوچیں ذرا، میرا نام یا آپ کا نام کٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں کے والدین، دوست، احباب یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ان کی قبروں پر جائیں، وہاں پر جا کر ان کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ یہ رات انتہائی خاص رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ شاید کہ یہ رات دوبارہ نصیب نہ ہو کہ جب اللہ کریم آسمانوں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا، اس کو میں بخش دوں۔ تو جب یہ اللہ پکار رہا ہو تو ہمارے ہاتھ ایسے کھڑے ہونے چاہیے، ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہونے چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں تو اس کی رحمت ہمیں بخش دے، وہ ہمیں بخش دے۔ تو ہمیں اگر دوسروں سے معافی مانگنی ہے، اپنے بھائیوں سے معافی مانگنی ہے، بہنوں سے معافی مانگنی ہے، دوستوں سے معافی مانگنی ہے، یا جن سے بھی معافی مانگنی ہے، صرف فارمیلٹی نہ پوری کریں، سچے دل سے معافی مانگیں، صحیح معافی مانگیں۔ جب آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو خدا بھی معاف کر دے گا، اس وقت اللہ بھی معاف کر دے گا، انشاءاللہ اس کا رسول بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اس رات کو ضائع مت کیجئے گا، یہ میرا پیغام ہے خصوصی طور پر۔ اس رات کو ضائع مت کیجئے گا، شاید کہ یہ رات دوبارہ تمہاری زندگی میں نہ آئے، شاید کہ یہ گھڑیاں دوبارہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں، شاید کہ اس رات کو تمہارے نام کا پتا کاٹ دیا جائے، شاید کہ یہ آواز دوبارہ سننے کو نہ ملے، شاید تمہاری آواز تمہارے بچے دوبارہ نہ سن پائیں، شاید تمہاری آواز تمہارے ماں باپ یا تمہارے بہن بھائی نہ سن پائیں، شاید یہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اسی آواز کے ساتھ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے، استغفار کریں، اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور تسلیم کیجئے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں،
شاید ہم اس قابل بھی نہیں کہ تو ہمیں بخش دے، لیکن تو رب ہے، تو اللہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخش سکتا ہے۔ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے۔ اس دنیا میں ہم سے ایسا کام نہ ہو جس میں تیری ناراضگی ہو، بلکہ ایسے کام ہم سے ہوں جس میں تیری رحمت شامل ہو، جس میں تیری مرضی شامل ہو، جس میں تیرے محبوب کی مرضی شامل ہو۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اب وقت نہیں ہے، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی دلدل میں ہمیشہ چلتے جائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔